انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ الشورى کی ایک آیت کے چند کلمات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ واقعہ کربلا، یہ جو انتہائی دردناک واقعہ رونما ہوا، اس واقعہ کربلا کے دو عینی شاہد، دو چشمدید گواہ، جنہوں نے سارے کے سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سارے واقعہ کو دل سے محسوس کیا۔ وہ دو گواہ، ایک سیدنا امام زین العابدین اور دوسری گواہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو گواہ ہیں۔ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو حقائق کربلا ہے، کربلا کی جو داستان ہے، اس کو دو شخصیتوں نے رقم کیا ہے۔ ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہستی سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ۔ مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا تک جب باغ ہرا بھرا تھا، سارے افراد موجود تھے، اس سارے باغ کی رکھوالی کرنے والے، اس سارے قافلے کو لے کر چلنے والے، مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا تک وہ سیدنا امام حسین تھے، اور پھر لٹا پھٹا قافلہ، اجڑا ہوا باغ، سارے خاندان کے بچوں کو شہید کرا کے پھر یہ اسیر ہو کر پاؤں میں زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور ایک عجیب کیفیت کے ساتھ کربلا سے مدینہ تک واپسی لے جانے والی جو ہستی ہے اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج چند باتیں سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی، ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کی جائیں گی۔ قبل اس سے کہ چند باتیں ان کی خدمت میں عرض کروں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو اکثر آپ سماعت کرتے ہیں ماہ محرم اور حرام کے اندر، اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی اس آیت پر توجہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب آپ فرمائیے، آپ فرمائیے جب کوئی بات انتہائی عام ہوتی ہے جس کا تعلق
ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ ہوتا ہے، یا انتہائی اہم بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے معبود کی زبان اطہر سے وہ بات کہلواتا ہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، جب اللہ رب العزت کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی صمدیت کی بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو کہہ، یا اللہ تو خود کہہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے معبود کو اپنی زبان دے کر جو میرے معبود کی زبان پر اعتبار نہیں کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم بناؤں گا۔ معبود تو کہہ، اور جو معبود کے کہنے پر مجھے مانے گا اس کا ماننا قبول کروں گا۔ ڈائریکٹ والی بات کوئی نہیں ہے، بس معبود کے ذریعے سے، معبود کے وسیلے سے، معبود کی نسبت سے، معبود کے واسطے سے جو مجھے مانے گا اس کا ماننا قبول کروں گا، اور اس کا اجر عطا کروں گا۔ جو معبود کے بغیر مجھے مانے گا اس کا ماننا قبول نہیں کروں گا اور اسے جہنم میں بھیجوں گا۔ عام بات جب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے معبود سے کہلواتا ہے۔ اب کیونکہ یہ بات بھی ایمان کے درجے میں ہے، مودت اہل بیت یہ بھی ایمان کے درجے میں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت اپنے معبود سے کہلوا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ فرما دیجئے، اس کے پہلے مصداق صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے سے ساری انسانیت کے لیے، یہ پیغام ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگو، تبلیغ رسالت پر، اللہ رب العزت کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے پیغام پر جو میں لے کر آیا ہوں، اس کی توحید کا پیغام، اور پھر اس کے بدلے میں جو کچھ مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں، جو تم نے رنج دیے ہیں، تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے ہیں، ان ساری چیزوں پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، لیکن ہاں الا، پہلے کلام کی نفی ہو رہی ہے، اگلی بات ہو رہی ہے۔ جب الا جاتا ہے تو پہلا کلام اس کی نفی اور اگلے کلام کا اس بات ہوتا ہے۔ مگر تم سے سوال کرتا ہوں، تم سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، اپنے قرابت داروں کی مودت۔ تھوڑا سا اس کا شان نزول پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار صحابہ کی دعوت پر 70 کے قریب مدینہ منورہ کے 82 صحابہ
مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے حکم کے مطابق جو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ المنورہ کے باسی رہنے والے اصحاب تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ 70 کے قریب صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ مدینے کے، یہ مکے کے لوگ، یہ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے رشتہ دار آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، تو آپ انہیں چھوڑ دیں، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، آپ کو کانٹا نہیں چبھنے دیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون وہاں گرے گا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ نبی پاک نے کعبے کو چھوڑا، اور ایک بات اپنے ذہنوں کے اندر ہم بٹھائیں، انسان کی زندگی عزیز نہیں ہوتی، زندگی عزیز نہیں ہوتی، مقصد زندگی عزیز ہوتا ہے۔ انسان کی خواہش عزیز نہیں ہونی چاہیے، جو مقصد زندگی ہے وہ عزیز ہونا چاہیے۔ اگر صرف زندگی ہی ہوتی، اگر صرف کعبے کی رونقیں ہی ہوتی تو نبی پاک وہاں اپنی جمعیت جمع کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، اپنی حفاظت کرتے، لیکن آپ کے ہاں مقصد تھا، مقصد کو رکھتے ہوئے، مقصد کو عزیز رکھتے ہوئے آپ نے کعبے کو چھوڑا ہے۔ اس کعبے کے بارے میں جب آپ جدا ہو رہے تھے تو آپ کے جملے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اے کعبہ، اے تیری خوشبو، تیری رونق، تیرے ساتھ جو مجھ محمد کا دل لگا ہوا ہے، اگر مجھے اسلام کی بقا اور اس کی نشر عزیز نہ ہوتی تو تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کبھی نہ چھوڑتا۔ تو انسان کی زندگی عزیز نہیں، زندگی کا مقصد عزیز ہوتا ہے، اور یہی پیغام ہے نبی پاک کی ہجرت کا، اور یہی پیغام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ پاک کے چھوڑنے کا۔ نانے کا روزہ چھوڑا ہے، مجاورت چھوڑی ہے، سجادہ نشینی چھوڑی ہے، سارے صحابہ ہاتھ چھوڑتے تھے، پاؤں کی گرد صاف کرتے تھے، اپنے سروں پر بٹھاتے تھے، لیکن سب کچھ چھوڑا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ جو مقصد تھا، اور مقصد کیا تھا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دین کی بقا تھی، دین کی بقا تھی، اس لیے اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن انصار صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک بات، ایک عرض ہے آپ کی بارگاہ میں۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ عرض یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، مکہ چھوڑ کر آئیں، آپ کا آبائی شہر ہے، آپ کے رشتہ دار ادھر ہیں، سارے ادھر ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، لیکن ایک ہماری خواہش ہے، تمنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، پھر ہمیں چھوڑ کر نہ آئیں، چھوڑ کر پھر واپس نہ آ جانا مکے کی طرف۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر ساری زندگی تمہارے پاس گزاروں گا، ساری زندگی، ساری زندگی، چاہے وہ زمین کے اوپر والی زندگی ہو یا زمین کے اندر والی زندگی ہو۔ آج بھی حضور وہاں مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اب جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد ایک کامیاب ہونے لگا، کامیابی کی طرف گامزن ہونے لگا۔ روز بروز دن بدن لمحہ بلمحہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ نبی پاک کی مصروفیات بڑھ گئی، آمد و رفت زیادہ ہو گئی۔ اور اگر آپ وفود کے حوالے سے سیرت کی یہ بات پڑھیں، آپ نبی پاک کی بارگاہ میں جو وفد آئے اور جو ریاض الجنت ہے، ریاض الجنت جو اس کے اندر ستون ہیں، ان میں ایک ستون کا نام ستون وفود ہے۔ ستون وفود وفد کی جمع۔ دوسرے گاؤں سے، محلوں سے، دوسرے شہروں سے، دوسری آبادیوں سے ایک وفد نبی پاک کی بارگاہ میں آتے اور وفد آ کر نبی پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے، اسلام قبول کرتے اور دن رات کی مصروفیت اور مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اب پہلے معاملے اور تھے، اب لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوئی تو نبی پاک کے اخراجات بھی بڑھے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ دن بدن مہمان آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 313 سے زیادہ وفود نبی پاک کے پاس آئے تھے، 313۔ اور جتنی کو عجب بات، جتنے بھی وفود آتے تھے کیونکہ عراقی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، اور جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر آداب و نظم و نسق کم ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کلام کرنے کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کھلے لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے رہنے والے، تو جتنے بھی وفد آتے تو ان سب کو آداب سکھانے والی جو ہستی ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنا کیسے ہے، کلام کیسے کرنا ہے۔ جب آپ کلام کر رہے ہو تو تم نے بولنا نہیں، آپ کے کلام کو دھیان سے سننا ہے، آداب کو بجا لانا ہے۔ یہ آداب سکھانے والی ہستی اسے ابو بکر صدیق ہے کی ذات تھی جو آداب نبوت سکھاتی تھی، اور آداب نبوت سکھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ سورہ حجرات، اللہ آداب سکھا رہا ہے اپنے محبوب کے۔ خبردار کوئی اپنی آواز کو محبوب کی آواز پر بلند نہ کرے، کوئی اپنی آواز کو محبوب کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار کوئی اپنی آواز کو اپنے محبوب کی آواز پر بلند نہ کرے۔ خبردار جب محبوب چل رہا ہو تو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے کوئی۔ خبردار محبوب کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آواز نہ دے کوئی۔ خبردار جب تمہیں محبوب کوئی اندر بلائے، کھانے کے لیے بلائے، تم محبوب کی بارگاہ میں جا کر بیٹھو، کھانا کھاؤ، پھر وہاں بیٹھے نہیں رہنا۔ میرا محبوب تو بڑا شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے، بڑے پردے والا ہے، وہ تم سے یہ نہیں کہے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، بس تم خود اٹھ کے چلے جانا۔ یہ آداب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ تو جو سنت اللہ کی ہے وہی سنت ابو بکر کی ہے، وہی سنت ابو بکر کی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا۔ ہر زبان پر یہ اشعار، یہ حضرت حسان بن ثابت کے، آپ شاعر دربار نبوی ہیں۔ ایک دن حضرت حسان بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
آپ کا نسب ہے، نسب یعنی آپ کے باپ، پھر آپ کے دادا، پھر پردادا، پھر آگے سلب در سلب، جو آپ کا سلسلہ ہے، نسب ہے، اس پر گفتگو کر رہے تھے نبی پاک کی موجودگی میں. نبی پاک کی صحابہ بھی موجود ہیں، نبی پاک بھی موجود ہیں، اور حضرت حسان درباری نعت خان. چھوٹا اعزاز نہیں ہے یہ. اور نبی پاک کی موجودگی میں یہ نعت پڑھتے، نبی پاک کی، آپ کی صفت بیان کرتے، کفار کی حجب بیان کرتے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک کے نسب کو بیان کر رہے ہیں، نسب کی شان بیان کر رہے ہیں. آپ کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عمدہ ہے، آباء و اجداد کی کیا شان ہے. یہ حضرت حسان بن ثابت بیان کر رہے ہیں اور نبی پاک سن رہے ہیں. لیکن جو نسب کی شان ہے نا، کما حق کو ہو، وہ ان سے بیان نہیں ہو رہی. حسان بن ثابت سے بیان نہیں ہو رہی، تو نبی پاک نے بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو. اور فرمایا کہ یہ جو تم نے کلام لکھا ہے مجھ محمد کے نسب کے حوالے سے، میرے آباء و اجداد کے حوالے سے، جو ان کی شان ہے وہ تم نہیں جانتے، میرے نسب کا جو معاملہ ہے تم نہیں جانتے. اپنے اس کلام کو لے کر جا کر اس کی تصحیح کراؤ، اس کو صحیح کراؤ. حضور میں کس کی بارگاہ میں جاؤں اس کلام کو صحیح کرانے کے لیے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میرے نسب کو سب سے زیادہ جاننے والا ابو بکر جو ہے، ابو بکر کے پاس جاؤ، اپنے کلام کی تصحیح کراؤ. سبحان اللہ. ویسے ہی افضل البشر بعد الانبیاء نہیں کہتے ہم. انبیاء کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک کے پاس وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، دن بدن خرچے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ عطیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں جمع کر کے، تاکہ آسانی پیدا ہو لوگوں کی خدمت کرنے میں. تو وہ ہدیہ لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں. آپ تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر حاضر ہوئے تو نبی پاک نے ان کے مال کو دیکھا، ان کی طرف دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، آپ جو لے کر آئے ہیں اس کا شکریہ بڑا، آپ نے محبتوں کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کے پاس مال و دولت کے لیے نہیں آیا، مال و دولت کے لیے نہیں آیا، جاؤ حشمت کے لیے، حکومت و بادشاہت کے لیے نہیں آیا. میں تو جس کام کے لیے آیا ہوں وہ تمہیں بتا کے آیا ہوں، تم نے وہ کرنا ہے. اگر مال و دولت مجھے مقصود ہوتا تو مکے کے کافروں نے، ان رئیسوں نے مجھے آفر کی تھی کہ ہم اپنی تجوریاں کھولتے ہیں، سارا مال لے لو، ہم سے سب کچھ لے لو، اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں، حاکمیت چاہتے ہیں مکے کی، تو ہم آپ کی رعایا بننے کے لیے تیار ہیں. اگر مال و دولت چاہیے تو ہمارا سارا مال و دولت لے لیں آپ، اور جو آپ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ کہنا چھوڑ دیں. اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اشارہ فرمائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری دوشیزائیں ہم آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بدلے میں ہمارے بتوں کو، ہمارے ان معبودوں کو برا نہ کہیں.
تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا نا میرے صحابہ لوشے تو لسارت مائی جبال الفدہ تھے، اگر میں چاہتا تو مکے کے پہاڑ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتے، میرے ساتھ ساتھ چلتے، لیکن مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے۔ اور پھر میں نے ان کفار سے، ان رؤسائے مکہ سے کہا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو تو اس کے بعد بھی، یہ ساری کائنات حاصل کرنے کے بعد بھی، میں اپنے رب کی توحید کو بیان کروں گا اور تمہارے بتوں کو جھوٹا کہوں گا۔ ہاں، مجھے دنیا کا مال و منال نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى۔ پیغام دے دو آگے ساری انسانیت کو، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ یہاں ایک جو پڑھے لکھے احباب ہیں اگر قرآن پاک کو پڑھیں، یہ آیت سورہ شورا کی ہے۔ اگر ہم سورہ شعراء کو پڑھیں نا تو سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب یہ چاروں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، ان چاروں جو نبی ہیں ان کی باری آئی، ان کی قوم نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو چاروں نے جواب دیا لا اسألکم علیہ من اجر الا اجری علی رب العالمین۔ چاروں نے یہی جواب دیا کہ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، اللہ نہیں کہا، اللہ مودۃ القربہ نہیں کہا انہوں نے۔ چاروں کے چاروں نبیوں نے، انبیاء نے یہی کہا کہ ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، جو ہم نے تبلیغ کی ہے، جو تکالیف صحیح ہیں، اس پر آپ سے کوئی اجر نہیں طلب کرتے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو انبیاء ہیں یہ اجر نہیں مانگ رہے، اجر کا سوال نہیں کر رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ امام الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل، سارے نبی جن کے امتی ہیں، ان نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، وہ اجر طلب کر رہے ہیں اور نبی اجر طلب نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے یہ کہا ہے، سورہ شعراء کو پڑھیں آپ، ان سب نے یہ جواب دیا ہے کہ ہمیں اجر نہیں چاہیے تم سے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کی بارگاہ سے اجر لیں گے۔ اور انہوں نے اجر مانگا ہے اپنی مودت قربہ کا، اپنے قرابت داروں کی مودت کو مانگا ہے، انہوں نے اپنے قرابت داروں کی محبت کو، مودت کو نہیں مانگا۔ تو پھر یہ آپ امام الانبیاء ہیں، بدرجہ اولا آپ کو نہیں مانگنا چاہیے تھا، لیکن آپ سوال کر رہے ہیں، اللہ کا جو لفظ ہے وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ باقی تمام کے تمام انبیاء، ان کی نبوت کا اختتام ہونا تھا ایک دن، وہ اپنی نبوت کا سکہ چلا کے، اپنی شریعت کا سکہ چلا کر، ان کی شریعت نے منسوخ ہو جانا تھا، شریعت نے آگے چلنا نہیں تھا، اس کو آگے ترویج نہیں ملنی تھی، شریعت کو رواج نہیں پکڑنا تھا، شریعت نے، ان کی شریعت آگے بڑھنی نہیں تھی۔ اس لیے جب شریعت آگے چلنی نہیں تھی، بڑھنی نہیں تھی، رواج نہیں پکڑنا تھا، شریعت جاری نہیں ہونی تھی، تو انہوں نے اجر بھی نہیں مانگا۔ اور نبی پاک نے اجر اس لیے مانگا ہے کہ آپ کی نبوت میں بھی چلنا تھا اور آپ کی شریعت میں بھی چلنا تھا اور قیامت تک چلنا
چلنا تھا، جنہوں نے آپ کی شریعت کو چلانا تھا، اس لیے ان کی محبت کو مانگا ہے، ان کی مودت کو مانگا ہے، تاکہ قیامت تک ان کے ذریعے نبی پاک کی شریعت چلتی رہے۔ اب شریعت کو، نبی پاک کی نبوت و رسالت و شریعت کو، احکام کو قیامت تک چلنا تھا، بند نہیں ہونی تھی، آپ کی شریعت ختم نہیں ہونی تھی، اس کا اجرا ہونا تھا، قیامت تک چلنی تھی۔ تو جن جن لوگوں نے شریعت کو چلانا تھا، جن جن کے ذریعے دین آگے بڑھنا تھا، جن جن کے ذریعے شریعت آگے قائم رہنی تھی، ان کی مودت مانگ لی ہے۔ ان میں اہل بیت اطہار بھی ہیں، صحابہ کبار بھی ہیں، اولیاء امت بھی ہیں، اور علماء ملت بھی ہیں۔ ان سب کی مودت ہے، ان سب کی مودت، کیونکہ شریعت ان کے ذریعے چلنی ہے۔ علماء نے بیان کرنا ہے شریعت کو، علماء نے تمہارے ظاہر کو سنوارنا ہے شریعت کے مطابق، لہذا ان کے ساتھ محبت۔ اولیاء نے تمہارے باطن کو سنوارنا ہے، اس لیے ان کے ساتھ محبت۔ صحابہ نے تمہیں دین دینا ہے، اس لیے ان سے محبت۔ اہل بیت اطہار نے تمہیں دین سمجھانا ہے، اس لیے ان کے ساتھ محبت۔ اس لیے نبی پاک نے اجر طلب کیا ہے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہاں، کیونکہ دین نے چلنا ہے، دین کو آگے انہوں نے پھیلانا ہے، دین کو آگے اس کی اشاعت کرنی ہے، دین کی تشریح کرنی ہے، دین کو سمجھانا ہے۔ تو جو جو میرے دین کو سمجھانے والے ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کبار ہوں، علماء ملت ہوں، اور اولیاء امت ہوں، اولیاء امت ہوں، ان سب کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ کیونکہ جب تک محبت نہیں ہوگی نا تو انسان بات نہیں مانتا۔ محبت نہ ہو نا، مودت نہ ہو تو بات شک شبہ میں پڑا رہتا ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو جو وہ کہتا ہے انسان وہ کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے انسان وہی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مودت مانگی ہے، اور یہ مودت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جو قرابت داروں کی محبت مانگی ہے، مودت مانگی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ؟ تو نبی پاک نے فرمایا، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، اور وہ حسین ہیں۔ علی، فاطمہ وابناہما، اور ان کے دونوں بیٹے، دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ، ان کی مودت کو مانگ کر لیا گیا ہے، مانگ کر۔ جس کی مودت کو مانگ کر لیا جائے، جس کی مودت کو، جن کی مودت کو مانگ کر لیا جائے، ان کی مودت واجب ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور جس عمر کو مانگ کر لیا جائے، جس عمر فاروق کو مانگ کر لیا جائے، اس کی محبت واجب کیوں نہیں ہے؟ دونوں کو رسول اللہ نے مانگا ہے، اہل بیت کی مودت کو بھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو، دونوں کو رسول اللہ نے مانگ کر لیا ہے، اور سب کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے بیٹے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائی ہیں۔ کتنے؟ 4 بھائی ہیں یہ۔ پہلے طالب، دوسرے جعفر، تیسرے عقیل، اور چوتھے نمبر پر۔ پڑھے، ساری تاریخ پڑھیں آپ۔ کچھ لوگوں کو چوتھے نمبر پر رکھنے پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
کہتے جی ہم چوتھے نمبر پر نہیں مانتے. میں نے ایک بات کہی تھی, یہ جو لوگ ضد کرتے ہیں نا, ضد نہ کریں, حقیقت کو مانیں. کہتے ہیں جی ہم چوتھے نمبر پر بھی مانتے. اچھا کس نمبر پر مانتے ہو؟ پہلے نمبر پر وہ نہیں تھے, دوسرے پر نہیں, تیسرے پر نہیں ہے. وہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے نا. پہلے پر ابو بکر, دوسرے پر عمر فاروق, تیسرے پر عثمان. ٹھیک ہے نا. اور تم کہتے ہو کہ چوتھے نمبر پر نہیں, پہلے نمبر پر ہیں. تو پہلے نمبر پر وہ تھے ہی نہیں, اور چوتھے نمبر پر تم مانتے ہی نہیں, تو پھر علی کو کس نمبر پر رکھتے ہو؟ یہ اہل سنت ہیں جو علی کو مانتے ہیں. پہلے ابو بکر کو مانتے ہیں, پھر عمر کو مانتے ہیں, پھر عثمان کو مانتے ہیں, اور پھر مولا کائنات کو مانتے ہیں. آپ حضرت مولا کائنات کے والد کا نام عبد مناف, ابو طالب انہیں کہا جاتا ہے. جو حضرت علی کے بھائی ہیں طالب, ان کی وجہ سے کنیت رکھی ابو طالب. مولا علی کے والد نے اپنے بیٹے کی وجہ سے کنیت رکھی ہے, جیسے ابو عبداللہ رکھتے ہیں, ابو جعفر رکھتے ہیں, ابو القاسم نبی پاک کی کنیت ہے. تو ابو طالب جو عبد مناف کے بیٹے ہیں, مولا علی کے بھائی ہیں, ان کی وجہ سے ابو طالب کہا جاتا ہے انہیں. پھر ان کے بعد جعفر, حضرت جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے, جعفر طیار, پھر عقیل, اور پھر مولا علی. یہ 4 بیٹے ہیں عبد مناف کے, 4 بھائی ہیں. چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 صاحبزادے ہیں, اولاد ہیں آپ کی. آپ کی شادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی صاحبزادی, ان کے ساتھ ہوا, نکاح ہوا. تو ان کے نکاح سے, یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے اور سیدہ فاطمہ کے بطن پاک سے, بطن نور سے, تیری نسل پاک میں ہے, ان کے بطن نور سے, ان کے نطفہ نور سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے, ایک کا نام حسن, دوسرے کا نام حسین, اور تیسرے کا نام محسن, اور 3 بیٹیاں زینب, ام کلثوم اور رقیہ. یہ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے سیدہ پاک کے بطن سے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نطفے سے, آپ کی صلب سے, صلب پاک سے ان 6 اولادوں نے جنم لیا. اب حضرت رقیہ اور حضرت محسن یہ بچپن میں, چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. اب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم, یہ 4 اولادیں سیدہ پاک کے حوالے سے. ان 4 میں 2 ہستیاں ہیں, ایک سیدنا امام حسین اور ایک سیدہ زینب, جسے شریکۃ الحسین بھی کہتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہیں, مولا کائنات مولا علی کی نور نظر ہیں, سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کی بہن ہیں. یہ حضرت جعفر طیار, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر, ان کی زوجہ ہیں حضرت زینب, اور حضرت اونو محمد جو کرب و بلا میں چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں, یہ ان کی والدہ ہیں, نبی پاک کی نواسی ہیں.
سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نواسی ہیں یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سارے کے سارا واقعہ کرب و بلا کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سیدہ زینب کون ہیں؟ حضرت جعفر طیار یہ شہید ہوئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ وصال کیا شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر رأیت جعفر یطیر بالملائکۃ فی الجنہ. میں نے جعفر کو دیکھا ہے کہ وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے, اڑ رہا ہے, فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے, اڑ رہا ہے. اور میں دیکھتا ہوں, میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ اس جعفر کی پرواز کیسی ہے کہ پرواز میں یہ فرشتوں سے آگے بڑھ رہا ہے, فرشتوں سے آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں نبی پاک, آپ کی نگاہ نبوت, نگاہ رسالت, نگاہ ولایت, آپ کی نظر کی پرواز کہاں ہے نبی پاک کی؟ کیسے بدبخت لوگ ہیں کچھ, نبی پاک کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. غبی لوگ ہیں, ان کے دماغ کام نہیں کرتے. کس طرح اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ حدیث نہیں پڑھتے تم؟ یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت جعفر طیار کا وصال ہو رہا ہے اور آپ کی روح نکل کر اعلیٰ علیین میں فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر پرواز کر رہی ہے اور نبی پاک مدینے میں بیٹھ کر جنت کے اندر دیکھ رہے ہیں. یہ حدیث پاک ہے کہ نہیں؟ جو نبی مدینے میں بیٹھ کر آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت کے اندر وہ حضرت جعفر طیار کی پرواز کو دیکھتا ہے تو کیا مدینے میں بیٹھ کر ہمارے درود و سلام کو نہیں دیکھتا اور سنتا؟ اور پھر ایک اور بخاری کے حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پر گیا, جنت کی میں نے سیر کی, جنت کی میں نے سیر کی, بخاری کے حدیث پاک ہے, تو آپ فرماتے ہیں نبی پاک کہ میں جنت کے اندر چل رہا تھا تو میرے آگے نا بلال کی کھڑاؤں کی آواز میں نے سنی, سمیت دفن علیک بین یدیہ, میں نے بلال کے چلنے کی, جو جوتے لکڑی کے ہوتے ہیں نا, ان جوتوں کے کھڑاک جو ہوتا ہے, آواز ہوتی ہے, میں نے جنت کے اندر اس آواز کو سمیت کیا ہے, سنا ہے, سماعت کیا ہے اس آواز کو. کبھی ہمارے نبی کی نگاہ ایسی ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر جنت کو دیکھتے ہیں اور کبھی جنت میں جا کر مکہ المکرمہ کے اندر, مکہ کی گلیوں کے اندر چلنے والے بلال کی کھڑاؤں کی آواز کو سنتے ہیں. بلال کی کھڑاؤں کی آواز کو سنتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اللہ نے یہ قدرت عطا کی اپنے محبوب کو, اور تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم, سنتے نہیں ہیں. جہاں سے مرضی آپ پر سلام بھیجو, آپ کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. وہ حضرت جعفر طیار, یہ کون ہے حضرت جعفر طیار؟ یہ آپ سیدہ زینب کے سسر ہیں, سیدہ زینب کے سسر ہیں. یہ جو پہلی ہجرت ہوئی ہے نا حبشہ کی طرف, پہلی ہجرت جو مکہ المکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے نجاشی کے پاس, جنہوں نے حبشہ کے اندر نجاشی کے سامنے اسلام کی حقانیت
اور نبی پاک کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اسے جعفر طیار کہتے ہیں۔ جو وہ سوال کر رہا تھا نا، نجاشی بادشاہ، عیسائیوں کا بادشاہ حبشہ کا، جو سوال کر رہا تھا، اس سوالوں کے جواب دینے والے حضرت جعفر طیار ہیں۔ اور جب آپ جواب دے رہے تھے تو وہ بڑے غور سے آپ کے جوابوں کو سن رہا تھا، اور آہستہ آہستہ آپ کے جوابوں سے اس کا دل موم ہو رہا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ قرآن پاک جو آپ کا نبی کہتا ہے کہ مجھ پر کلام نازل ہوا ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے کلام نازل، وہ تھوڑا سنائیں۔ تو آپ نے وہ کلام سنایا۔ تو جب اس نے کلام سنا نا، نجاشی نے کلام سنا تو کہنے لگا یہ تو وہی نور ہے جو کبھی عیسیٰ کی زبان سے نکلتا ہے، اور آج تم سنا رہے ہو کہ یہ محمد کی زبان سے نکل رہا ہے۔ یہ ایک ہی تاک کے دونوں نور ہیں۔ اور اس نے پھر کلمہ پڑھا ہے اور ایمان کا اظہار کیا ہے، اور وہ مسلمان ہوا ہے نجاشی۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی سماعت کر لیں، جسے غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ یہی ایک بات کی جاتی ہے اور والا یہی دیا جاتا ہے کہ جو آج اکثر ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں نا، کہ نبی پاک نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ فوت ہوا ہے حبشہ کے اندر، اور نبی پاک مدینہ المنورہ کے اندر ہیں۔ جب آپ کو خبر پہنچی تو آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ بہت سارے صحابہ بستیوں کے اندر فوت ہوئے ہیں، وصال ہوا ہے، اور مدینہ المنورہ کے اندر وصال ہوا ہے، کسی ایک کی بھی نبی پاک نے غائبانہ نماز جنازہ، ان کے جنازے ہو گئے ہیں، نبی پاک نے فاتحہ پڑھ دیا، دعا کر دیا ان کے لیے، لیکن غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ان کی جو نماز جنازہ پڑھی ہے غائبانہ، تو محدثین شارحین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور اس نجاشی کی میت کو نبی پاک کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو جب سامنے رکھا گیا ہے تو آگے میت رکھ کے نبی پاک ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اور یہی امت کا مسلک ہے، یہی امت کا عقیدہ ہے کہ یہ جو نجاشی والا معاملہ ہے یہ فقط نبی پاک کی خصوصیت ہے، عام اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب نیت کرتے ہیں تو حاضر میت کرتے ہیں، حاضر، تو جب حاضر میت ہے ہی نہیں تو پھر نیت کیا ہوگی؟ غیب کی۔ تو حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر، ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شادی ہوئی ہے حضرت زینب بنت علی کی، اور ان کے بطن سے جو 2 بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو اون و محمد کہتے ہیں۔ اون و محمد، یہ اون و محمد کون ہیں؟ یہ 2 بیٹے ہیں حضرت زینب کے، اور جو کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ کربلا کے اندر یہ دونوں بیٹے شہید ہوئے ہیں، اور جب یہ قافلہ واپس آیا ہے نا کربلا سے، سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اہل بیت رسول کے خاندان کے 18 افراد شہید ہوئے ہیں، 72 سے زائد افراد اوان و انصار شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر۔ اور جب یہ واپس آئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین، یہ حضرت امام زین العابدین، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، یہ 3 بیٹے ہیں سیدنا امام حسین کے، 3 بیٹے ہیں سیدنا امام حسین کے۔ علی اکبر جو خاندان نبوت میں پہلے شہید ہیں کربلا کے اندر، خاندان نبوت میں، باقی کے جو اوان و نصارے سے پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ اور پھر حضرت علی اصغر شہید ہوئے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین جن کی عمر 16-17 سال ہے، 16-17 سال ہے جب وہ میدان کرب و بلا میں گئے ہیں۔ اب 16-17 سال کے نوجوان، آپ جانتے ہیں داڑھی کالی سیاہ ہوتی ہے، یہ جوانی کی عمر ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ وہاں سے واپس آیا ہے نا کربلا سے، سیدہ زینب کی سربراہی میں،
تو حضرت امام زین العابدین جن کی 16-17 سال عمر ہے، آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی ہے، داڑھی مبارک سفید ہو چکی ہے۔ تو حضرت ام البنین جو حضرت عباس کی والدہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ قافلہ واپس آیا ہے اور یہ میری بیٹی زینب ہے، یہ ساتھ بوڑھا کون ہے، ساتھ بوڑھا کون ہے؟ تو حضرت ام البنین نے اپنے چہرے پر پردہ کیا کہ میں اس بوڑھے سے پردہ کروں، اجنبی ہے، جانتی نہیں ہو یہ کون ہے۔ تو حضرت زینب حضرت ام البنین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اماں جان یہ پردہ کس سے کر رہی ہو؟ تو فرمانے لگی اس اجنبی سے، اس بوڑھے سے پردہ کر رہی ہوں۔ تو عرض کی، اماں جان یہ بوڑھا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا زین العابدین ہے، علی اوسط ہے، جو کرب و بلا کے غم میں اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ وہ کرب و بلا کا سانحہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کی داڑھی مبارک سفید ہو گئی تھی اس غم کی وجہ سے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جتنے غم آپ پر نازل ہوئے ہیں، جتنے غم آپ نے سہے ہیں، اتنے غم تو آپ کی ماں نے سیدہ فاطمہ بھی نہیں برداشت کیے۔ وہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ سبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ فاطمہ پر جو مصائب نازل ہوئے ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جتنے مصائب مجھ فاطمہ پر نازل ہوئے ہیں، جتنی پریشانیاں دکھ مجھ پر آئے ہیں، اگر یہ دکھ، یہ مصائب، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ غم دنوں پر پڑتی، دنوں پر آتی تو یہ دن راتیں ہو جاتی، دن راتیں ہو جاتی۔ لیکن فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ جتنے اتنے مصائب بھی سہے ہیں اور پھر ان پر صبر کیا ہے۔ اتنے مصائب سیدہ فاطمہ پر نہیں آئے جتنے مصائب ان کی بیٹی سیدہ زینب پر آئے، سیدہ زینب پر آئے ہیں۔ اور جب آپ یہ قافلہ لے کر واپس لوٹی ہیں تو حضرت عبداللہ جو آپ کے خامد ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، کسی وجہ سے آپ ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ جو اعتراض بقیہ صحابہ پر کیا جاتا ہے، بقیہ لوگوں پر کیا جاتا ہے کہ وہ کربلا میں کیوں نہیں گئے، بعین ہی وہی اعتراض حضرت عبداللہ بن جعفر پر آتا ہے۔ لہذا اعتراض نہ کریں کسی پر، کسی صحابی پر اعتراض نہ کریں، اس معاملے کو رہنے دیں، ان کا معاملہ ہے، وہی حل کریں گے، وہی طے کریں گے، وہی سب کچھ کریں گے۔ اپنی زبانیں ہم بند رکھیں، اسی میں نجات ہے ہمارے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس جب یہ قافلہ آیا، سیدہ زینب، امام زین العابدین اور چند اور افراد، تو ایک غلام، ایک خادم آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ کا چہرہ افسردہ ہو گیا ہے، غمزدہ ہو گیا ہے، غمگین ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا، غلام نے جو نوکر تھا اس نے کہا، یہ سارا کام جو نقصان پہنچا ہے نا آپ کو، یہ حسین کی وجہ سے پہنچا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جو اونو محمد کے باپ ہیں، جو سیدہ زینب کے خامد ہیں، ان سے کہا، نوکر نے اس نے غلام نے کہا کہ یہ سارا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ سارا نقصان ہوا ہے، اونو محمد شہید ہوئے ہیں، سارے افراد شہید ہوئے ہیں، یہ حسین کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی معاذ اللہ غفلت یا غلطی کہہ لیں، معاذ اللہ، اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جوتا اٹھا کر اس کے منہ پر مارا، جوتا اٹھا کے اس کے منہ پر مارا، کہا، گندگی کی اولاد، گندگی کی اولاد، تو کہتا ہے حسین کی وجہ سے ہوا ہے، میں تو کسی وجہ سے نہیں جا سکا، مجھ عبداللہ کے پاس اگر ہزاروں اونو محمد ہوتے، ہزاروں اونو محمد ہوتے تو میں حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا، میرے پاس ہزاروں اونو محمد ہوتے، میں حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ یہ تو 2 اونو محمد تھے میری گود میں، میرے 2 بیٹے تھے،
میں سارے ہی قربان کر دیتا. اور نبی پاک فرماتے ہیں, آخری بات کرتا ہوں, لمبی باتیں ہیں سیدہ زینب کے حوالے سے, آپ کے پردے کے حوالے سے بات کروں, عطرت کے حوالے سے بات کروں. پردے کا معاملہ کیا ہے؟ احادیث میں, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب سیدہ زینب ارادہ کرتی, چاہتی کہ میں اپنے نانے کے روزے کی زیارت کروں, حضور کی قبر پر جاؤں, تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ اپنے ابا سے عرض کرتی, مولا علی سے عرض کرتی کہ میرا دل کرتا ہے نانے کے روزے پر جا کر زیارت کروں. تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلاتے, حسن ادھر آؤ, حسین ادھر آؤ, آپ کی بہن چاہتی ہے کہ نانے کے روزے کی زیارت کرے, آؤ بہن کو لے کر چلیں, بیٹا انتظار کرو. جب سورج غروب ہوتا, اندھیرا چھاتا, چراغ گل کر دیے جاتے, ایک طرف سیدنا امام حسن, ایک طرف سیدنا امام حسین, ان دونوں کو پیچھے حضرت مولا علی, اور پھر مولا علی کے پیچھے سیدہ زینب. پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے ان کا, اہل بیت اطہار کا, جن کے گھر پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں, جن کی تطہیر قرآن کی آیات سے ظاہر ہے. اور پھر ان کا چلنا کیسا تھا کہ جہاں مولا علی قدم رکھتے, جب وہ قدم اٹھاتے تو سیدہ زینب ان کے قدم پر قدم رکھتی تاکہ زینب کے قدم کو بھی نہ دیکھ سکے کوئی, ان کے قدم کو بھی کوئی دیکھ نہ سکے. یہ پردہ تھا اہل بیت اطہار کا. اور پھر کیسی پردہ داری ہے ان کی. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کی والدہ ہیں حضرت زینب کی, آپ کہتی ہیں کہ شروع سے میری یہ بیٹی زینب, اس کی عادت تھی بڑے انہماک کے ساتھ, بڑے والہانہ پن سے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی, قرآن پاک کی تلاوت کرتی. تو اکثر اتنے انہماک سے تلاوت کرتی, ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر قرآن پاک کو پڑھتی. تو گھر کے اندر جب بیٹھے تلاوت قرآن کر رہی ہوتی تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ ان کے سر سے ایک کپڑا سرک جاتا سیدہ زینب سے. تو سیدہ فاطمہ اٹھ کر نا اپنی بیٹی کے سر پر کپڑا دیتی, بیٹی بے شک تم گھر کے اندر ہی ہو, کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم کون ہو, تم کون ہو, تم عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہو, تم خاندان رسول کی بیٹی ہو, خاندان رسول کی عورت ہو, اور تمہاری حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, گھر کے اندر بھی, اور پردہ اوپر کر دیتی. اور یہ تربیت کرنے والی کون ہستی ہے سیدہ زینب کی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. ان کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں, ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک نے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب دیا, کسی نے کوئی جواب دیا, عورت کی یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. تو سارے جواب دیتے رہے. نبی پاک فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. مولا علی نے جب سارے جواب سنے نا تو اب کوئی جواب بن نہیں رہا تھا کہ کیا جواب دیا جائے. تو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھ کر اندر چلے گئے اپنے گھر. اپنے گھر گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ علی یہ سوال آپ کا نہیں ہو سکتا, کسی اور نے سوال کیا ہے یہ. تو کہا ہاں یہ نبی پاک نے سوال کیا ہے. تو فرمایا اگر میرے ابا نے سوال کیا ہے تو پھر جواب یہ ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی نظر بھی غیر محرم پر نہ پڑے. ایک ہے کہ غیر محرم کی عورت نظر جو ہے عورت پر نہ پڑے, ایک یہ مسئلہ ہے, غیر محرم کی نظر عورت پر نہ پڑے, ایک یہ مسئلہ ہے. ایک یہ مسئلہ ہے, یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا مسئلہ ہے, اعلیٰ درجے کی بات ہے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی نظر بھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو. مولا علی نے جواب سنا, فوراً آ کر بیٹھ کے نبی پاک پوچھ رہے تھے تو مولا علی نے ہاتھ کھڑا کر دیا, یا رسول اللہ میں بتاؤں, میں عرض کروں؟ تو فرمایا ہاں علی تم بتاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو.
تو نبی پاک فرمایا علی یہ جواب تیرا نہیں ہے، یہ جواب تیرا نہیں ہے، یہ جواب کسی اور کا ہے۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی کا جواب ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ جو عورت کی سب سے بڑی خوبی بیان کرتی ہیں کہ اس کی نظر بھی کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، پھر گھر کے اندر تلاوت قرآن کرتے ہوئے سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ کس طرح سے رکھ سکتا ہے؟ جب تربیت کرنے والی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاذ مزنی کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں حضرت مولا کائنات کا میں ہمسایہ تھا، اور آپ کے گھر کے ساتھ میرا گھر تھا، دروازہ ساتھ والا گھر تھا میرا، دیوار سانجھی تھی ہماری، اور میں نے کبھی بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے نہ اونچی آواز سنی کسی عورت کی کبھی اونچی آواز نہیں سنی، نہ کسی عورت پر میری نظر پڑی ہے۔ یہ وہ پردے دار خواتین ہیں جن کا پردہ چاک کیا گیا، جن پر ظلم و ستم کا انتہا کی گئی مخدرات عطرت پر۔ کرب و بلا کے میدان کے اندر جب واقعہ کربلا ہو چکا، سارے شہید ہو چکے، تو ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی اور ان کو بے پردہ کر کے یزید کے، ابن زیاد کے، شمر کے، دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، ستم ہے ان پر کہ وہ جن کے گھر تطہیر کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں، جن کے گھر پردے کی آیات نازل ہوتی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی پردے کے اندر گزاری ہے، اور امت نے ایسا ظلم کیا ہے، امت کے ایسے بدنصیب لوگوں نے ظلم کیا ہے، اور پھر آج تک اس پر یہ سینہ زوری کرتے ہیں کہ وہ حق پر تھے، معاذ اللہ یہ حق پر نہیں تھے۔ اس سے بڑی سینہ زوری بے ایمانی کیا ہو سکتی ہے کہ آل نبی پر ظلم کرنے کے بعد بھی ان کو ظلم نہ سمجھا جائے۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ پھر یزید کے حق میں نعرے لگائے جائیں، یزید کے حق میں نعرے لگائے جائیں۔ یزید حق پر نہیں تھا، حق سیدنا امام حسین کی طرف تھا، حق سیدنا امام حسین کی طرف تھا، حق پر آپ تھے، آپ کا خاندان تھا، اور قیامت تک یزید کے لیے لعنت ہے اور سیدنا امام حسین کے لیے سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔